بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں استنبول میں موجود ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ترکیہ کے ایک معروف دانشور اور استاد ڈاکٹر درمش بلگر جو ہے ان سے میں وقت لینے میں کامیاب ہوا ہوں، اور ڈاکٹر درمش سے ہم بات چیت کریں گے مختصراً۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر درمش نے اردو میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس وقت وہ استنبول یونیورسٹی میں استاد بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ آپ سے تفصیلی بات ہو سکے، تو ترکیہ اردو کے ناظرین کو اب جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ سکیں۔ سب سے پہلے تو اپنے تعارف کے حوالے سے ہی اگر کچھ ناظرین کو آگاہ کر سکیں کہ اردو آپ نے تعلیم حاصل کی اردو کی بھی، اور پاکستان میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی، تو یہ کیا سفر ہے آپ کا؟ جی، میرا سب سے پہلے سن 1990 کے دورانیہ میں نے داخلہ لیا تھا عقر یونیورسٹی شعبہ اردو میں، اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اس وقت ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے شوکت بل صاحب، اب انتقال کر گیا ہے، انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ اردو زبان جو ہے ترکوں کا ورثہ ہے۔ اچھا، ہاں زبردست۔ ہاں، یعنی یہ اردو کوئی قوم نہیں ہے، قوم کا نام نہیں ہے، لہٰذا یہ پاکستانیوں کی اپنی قومی زبان اگرچہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، آج کل کہا جاتا ہے نا قومی زبان اردو ہے، لیکن قومی زبان نہیں ہے، کسی کی پنجابی ہے، سرائکی ہے، لیکن بلوچی ہے۔ وہ علاقائی زبانیں ہو گئی نا، یہ علاقے قومی زبان تو اردو ہی ہے پاکستان کی۔ آج کل یہی ایک اچھا، ہوا، لیکن لیکن ورثہ جو ہے وہ ترکوں کا۔ ترکوں کا ورثہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگرچہ زبان کی تاریخ بہت پرانی ہے، جی جی، لیکن ترکوں کے زمانے میں یہ یعنی کہ بات ترکوں کی اردو کے ساتھ ایک محبت اور محبت انسیت ہے، پیدا ہو گئی۔ ان کے دور اقتدار میں یہ زبان بہت ترقی کی ہے، لہٰذا یہ اس کو سیکھتے ہوئے ہم نے ایک اپنائیت محسوس کی ماشاء ہے، اللہ۔ لہٰذا ایک محبت کی نشانی تھی ہے۔ لہٰذا گریجویشن کے بعد میں نے سوچا کہ پاکستان ضرور جاؤں گا، اچھا، وہاں کچھ دیر تعلیم حاصل کروں گا، اگر ہو سکے میں وہاں ایز اے پروفیسر بھی کچھ عرصہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ گریجویشن کے بعد میں نے جب سروس شروع کی یہیں، تو وقت ملا، سب سے پہلے سن 2007 میں نیشنل یونیورسٹی آف مدر لینگویج اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی۔ نمل یونیورسٹی میں ترکش ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین رہا اچھا، ماشاء اللہ۔ ایک سال، سوری، ادھر، ہاں جی، میں ٹھیک نے ہے۔ کام کیا ہے، اور واپس آیا ترکی، استنبول یونیورسٹی میں دوبارہ میں نے کام شروع کیا ہے۔ کچھ 3 سال کے بعد دوبارہ موقع ملا مجھے پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر میں نے جوائن کیا، آیا کیا اور وہاں رومی چیئر میں نے قائم کی ہے، تو ترکی زبان، پنجاب یونیورسٹی میں رومی چیئر کے بانی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور وہاں خاص کر یعنی ترکی زبان اور کلچر کے حوالے سے کام ہوا۔ ہمارا مقصد کام کرنا تھا، اور میں نے 6 سال کے دوران وہاں ترکی زبان اور کلچر کے حوالے سے کافی کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہے۔ رہائش آپ کی کہاں رہی؟ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے پروفیسر کالونی میں نے جگہ بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت جگہ تھی، اور وہ پرسکون۔ پرسکون علاقہ، اگرچہ میرا اپنا چیئر جو ہے وہ اوٹ کیمپس کے اندر اچھا اچھا، چیئر ادھر تھی اور رہائش ادھر تھی۔ آتا جاتا۔ آپ ود فیملی وہاں؟ جی جی، میرے ساتھ فیملی بھی تھی، اور 2 بیٹے 2 بیٹیاں، اور سب نے بھی کچھ عرصہ وہاں تعلیم حاصل کی ہے، اچھا اچھا اچھا، اور سب سے بڑی بیٹی ہے وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے ایڈیشن کیا ہے لاہور میں، وہ آسواجنا امریکن ہاں جی، کالج سے، ٹھیک۔ بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا بکناس سے گریجویشن کیا ہے، چلے اچھا۔ چھوٹی بیٹی، تو اردو تو پھر آپ کے گھر کی زبان بھی ہوئی؟ جی، سب کو اردو آتی ہے، میرے فیملی ممبرس کو، چلے الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، جی تو ترجمہ کر رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کا،
آپ نے انتخاب کیا ہے تفہیم القرآن کا، یا مولانا سید ابو العلا مودودی کی جو شعرۂ آفاق کتاب ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے تفسیر لکھنی تھی ترک زبان میں، تو تفہیم القرآن کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ بہت شکریہ، بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے میں نے جب فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو میں پڑھوں سمجھوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے اندر کیا فرمایا ہے، مجھے ترکی تراجم کو پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اچھا۔ ہاں جی، تراجم کی زبان سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہوں۔ میں نے اتفاق سے تفہیم القرآن کو لیا، اچھا پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی زبان کا مجھ پر بڑا اثر ہوا ہے۔ اچھا ہاں، اچھا۔ مودی صاحب تفہیم القرآن آپ نے اردو میں پڑھی؟ اردو میں سب، اردو میں پڑھی؟ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، کچھ مطالعہ سرسری طور پر، صحیح، ترجمے کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نہیں تھا ابھی، صرف اپنا نالج کے لیے۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا تھا، لیکن جب اس کو ہاتھ لیا، پڑھنا شروع کر دیا، تو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اچھا ماشاء اتنا مجھ پر اثر ہوا اس کا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اردو کا طالب علم تھا، ایک ہی اس کا اثر یہ تھا، لیکن جو مفہوم مودودی نے اس میں بیان کیا ہے، اللہ۔ خاص کر ترجمانی اس نے جو کی ہے، جی۔ یعنی بڑا اس کا اثر ہوا مجھ پر۔ ہوں، یعنی وہ ایک ہی زبان کے لحاظ سے بھی بڑا عالم ہے مودودی صاحب مرحوم، اور جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے، اور خاص کر اس کا طرز، اسلوب ایک اسلوب یونیک ہے، یعنی وہ الگ ایک اس کی۔ صحیح صحیح۔ اردو کے اندر بھی جو عام طور پہ تراجم ہیں یا تفاسیر ہیں، تو وہ اس طرح سے یعنی کہ وہ ترجمانی یہ نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ الفاظ کا ترجمہ ہے نا، ہاں، تو مودودی صاحب نے جو ہے وہ اس کو دوسرا جو اسلوب اختیار کیا۔ بالکل ایک الگ منفرد ایک انداز میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ہوں، اس وقت تک، یعنی اپنے دور تک کسی نے اس طرح ترجمہ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اب آپ یہ جو ترک زبان میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنا ترجمہ کر چکے ہیں؟ 2006 سال پہلے میں نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا ترجمہ شروع کر دیا، اچھا اور پورا 6 سال کے اندر میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کو مکمل کر لیا۔ اچھا، مکمل ہو چکا ہے وہ؟ مکمل ہونے کا ہے، اللہ، ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ اجازت مل جائے ہمیں اس کی۔ میں نے 1-2 سال پہلے آپ سے رابطہ کیا تھا اور بات کی تھی، اس وقت آپ مصروف تھے اسی ترجمے میں، اور آپ نے کہا تھا کہ میں نے اپنی سرگرمیاں بند کی ہوئی ہیں اور بالکل ترجمے کے اندر آپ۔ میں نے اس 6 سال کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اللہ، یعنی زندگی کے دوسری جو مصروفیات تھی ہوں، اپنی فیملی پر چھوڑ دیا ہے۔ واہ واہ واہ، گھر میں 12-15 گھنٹے جو یہ ہے، تو بہت بڑی خدمت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ قبول اللہ کرے آپ تعالیٰ نے سے۔ کچھ عرصہ میں بیمار بھی رہا، ہوں، پیٹ کے مسلسل ترجمے کرنے کی وجہ سے بیٹھنے سے اور مسلسل بیٹھنے سے۔ میری پیٹھ میں، گردن میں بہت سی اچھا مجھے پریشانیاں سہنی پڑی۔ اچھا، پر میں یہ جو گزشتہ مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اس کو مکمل چلیے، یہ تو ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے اور ہاں، ماشاء اللہ بہت بڑی خدمت ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ایک بہت بڑا کام ہے یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ کیا ترک زبان میں، تو مولانا مودودی کا لٹریچر جو ہے اس کا ترکی میں وہ کتنا مقبول ہے اور وہ کتنا اثر رکھتا ہے، اور کتنا کام ہو چکا ہوا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ بالکل، ترکی میں تقریباً 1980 کے بعد مرحوم مودودی کی کتابوں کا ترجمہ کیا جا چکا تھا، اور اسی وقت سے لے کر آج تک مودودی کے افکار پر مثبت اور منفی کام ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا، اچھا۔ مثبت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جو منفی کام ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہوں، اب یہ جو غلط ترجمے کی میں نے بات کی ہے، اچھا وجہ یہی ہے، مودودی کے بارے میں جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، غلط ترجموں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا یعنی اچھا۔ اندازہ کرنے، ایک مصنف ہے ہوں، مودودی جیسے، ان کی تمام کتابوں کا ترجمہ ترکی میں ہو چکا ہے،
اور ایک کی مثال میں دے دوں، مرحوم کی ایک کتاب ہے خطبات، جی جی بالکل. اس کا عنوان کتاب کے اوپر خطبات کر کے کیا گیا ہے. دیکھیں خطبات اصل نام ہے، ہوں جو پبلشر جو ہے ہوں خطبات کر کے شائع کیا ہوا ہے. ہوں اب خطبات کہاں ہے، کیا ہے، خطبات کیا ہے، ہوں. اس حد تک غلطیاں اچھا. ترجموں کے اندر ہے. تو ویسے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ظاہر ہے کہ مولانا مودودی کو اسٹڈی کیا ان کے افکار اور نظریات کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں مسلمانوں کو کس نوعیت کے چیلنج درپیش تھے، اور اس میں مولانا مودودی کے افکار اور نظریات نے کیا خدمات سر انجام دی، اور کیا کنٹریبیوشن ہے ان کا احیاء اسلام کے حوالے سے؟ میرے خیال سے مودودی صاحب کے کا سب سے بڑا کام قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو کام انہوں نے کیا ہے، اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں بڑا کام ہے. اچھا، اس کی تفسیر کی اہمیت میرے خیال سے امت کے لیے یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ملتی ہے. ہوں مودودی صاحب نے اپنے دور تک جتنے بھی مفسر عالم گزرے ہیں ان کے کتابوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہوں ایک تلخیص کے طور پر اپنی تفہیم کو انہوں نے ترتیب دیا ہے اور 30 سال کے اندر مکمل کر لیا ہے. اور اس کو میرے خیال سے اس نظر سے اگر دیکھا جائے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کا خطبہ، ہوں کیونکہ مون صاحب نے اپنے ڈپارچر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ ہے، اس کو کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل نہیں کیا ہے. ہوں یہی سوچ اور نظریہ کو مودودی صاحب نے ہمیں پیش کیا ہے. یہ ایک خطبہ ہے. ہوں اگر علمی کتابوں کا جو انداز ہے اس طرح یہ لیا جائے، اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی. کیونکہ ہم جب مسجد میں بیٹھ کر کوئی خطبہ مولوی صاحب سے سن لیتے ہیں تو اس کا اثر دل پر بڑا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. اور اسی طرح اس نے ترجمہ میں اپنا ایک انداز، ایک طرز انتخاب کیا ہے، اس طرح ترجمے کیا ہوا ہے. یہی اس کی کامیابی ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اس سے ہمیں بہت مدد مل سکتا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا. تو ناظرین، ابھی ڈاکٹر درمش صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، تو یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اور ہم چاہیں گے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کچھ اردو کے اندر کچھ اور کتابیں بھی تحریر کی، تخلیق کی، اور کچھ لکھا اردو میں، کچھ بالکل. کام کیا؟ پاکستان میں تھا تو روبی چیئر کے جب چیئرمین رہا اس وقت ترکی کے بڑے مشہور نامور مصنف جتنے بھی گزرے ہیں عثمانی دور اور سلجوقی دور میں، ان کی مختصر سوانح عمریاں اچھا اچھا اچھا. مشاہیر ترک کے نام سے مشاہیر ترک کریں گے. ایک کتاب لکھی ہے، ٹھیک اور ٹھیک. پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یہ چھپی تھی یہ کتاب. اچھا اور زبان کے حوالے سے میں نے اردو گرامر لکھی ہے اور ترکوں کو اردو سکھانے کے لیے. اچھا اچھا اچھا. بالکل. اور ایک تیسری کتاب میں نے اردو لغت، ترکش اردو، اردو ترکش بھی میں نے ترتیب دی ہے، اور اس میں 20,000 تقریباً الفاظ میں نے جمع کیا ہوا ہے. اچھا ضرور. بڑا آج تک یہ سب سے بڑا کام آپ تو اردو کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں، الحمدللہ کر چلے رہے جی، ہیں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا. اچھا ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے خود بھی اردو کی تعلیم حاصل کی، اور تفہیم القرآن کا انہوں نے اردو ترکش زبان میں ترجمہ کیا. تو اور اب اس کے ساتھ ساتھ ترکوں کو اردو سکھانے کے لیے بھی انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، لغت تحریر کی ہے. تو ماشاءاللہ بڑی کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر صاحب کی. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.